بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی نئی دلہن تھی اور اپنے حنائی ہاتھوں سے ایک روز کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر بیل دی۔ گیٹ پر گئی تو وہاں ایک نہایت حسین و جمیل عورت کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں تو اس پری چہرے کی دید میں گم تھی۔ اس نے پوچھا، کیا ابراہیم گھر پر ہیں؟ وہ آفس گئے ہیں۔ آپ کون؟ میرا نام گلناز ہے، مجھے ابراہیم سے ضروری کام ہے۔ اندر آ جائیے، میں نے ازراہ اخلاق کہا۔ وہ بولی، میں دوبارہ آ جاؤں گی، اس وقت جلدی میں ہوں۔ وہ گیٹ سے ہی واپس چلی گئی اور میں شش و پنج میں سوچتی رہ گئی کہ آخر یہ پری وش آخر کون تھی اور اس کو میرے شوہر سے کیا کام تھا۔ عورتیں اس طرح کی باتیں سوچتی ہی ہیں، اور میں تو پھر نئی نویلی دلہن تھی۔ تمام دن بے چینی میں گزرا۔ یہ عورت اس قدر حسین نہ ہوتی تو میں اتنی پریشان نہ ہوتی، لیکن اس کا حسن اچھے بھلوں کو پریشان کرنے والا ہی تھا۔ شام کو جو ہی ابراہیم گھر آئے، میں نے مشکوک نظروں سے ان کو دیکھا۔ میرا چہرہ دن بھر کی منفی سوچوں کی وجہ سے اترا ہوا تھا۔ میں نے حسب معمول آج مسکرا کر ان کا استقبال بھی نہیں کیا تھا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، سامیہ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ خیر تو ہے، میں نے اوپری دل سے کہا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن ابراہیم کھانا کھاتے ہوئے بار بار میرے چہرے کا جائزہ لیتے رہے۔ کچھ وقت ایسے ہی خاموشی سے گزر گیا۔ بالآخر ان سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، سامیہ دیکھو، ہم دونوں نئی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اگر مجھ کو نہ بتاؤ گی کیا بات ہے تو بے سکون اور گھٹی گھٹی رہو گی۔ بہتر ہے کہ جو بات تم کو پریشان کر رہی ہے بتا دو۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ ان کے لہجے میں شہد جیسی مٹھاس تھی جس نے میرے دل کو گداز کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے چپ کرایا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ آج ایک بہت خوبصورت لڑکی آپ کے بارے میں پوچھنے آئی تھی، لیکن اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہ تعارف کرایا، اور میرے دل میں وسوسوں کی کانٹوں بھری فصل بو کر چلی گئی۔ اگر آپ کی کوئی رشتہ دار ہوتی تو ضرور اپنا تعارف کرواتی۔ کون تھی وہ؟ بے اختیار انہوں نے کہا، شادی سے پہلے تو میری زندگی میں کبھی کوئی حسین عورت نہیں آئی، اب شادی کے بعد کون آ گئی؟ کیا اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا؟ بتایا تھا، گلناز نام لیا تھا۔ گلناز، انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ اچھا، وہ عارف کی دوست تھی۔ اسی نے 2-3 بار میرے دفتر بھی فون کیا تھا، مگر میں سیٹ پر نہیں تھا۔ 3 دن سے کوئی گلناز فون کرتی ہے لیکن میری بات نہیں ہو پاتی۔ میں ان کا چہرہ پڑھ رہی تھی لیکن نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ تبھی اور بھی افسردہ ہو گئی، یہاں تک کہہ کے آنسوؤں نے میرے چہرے کو بھگو دیا۔ ابراہیم نے رومال سے میرے آنسوؤں کو خشک کیا اور بولے، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ اور آرام سے میری بات سنو۔ دیکھو، اعتبار ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کی کامیاب زندگی کی بھی ضمانت ہوتا ہے۔ اب میں تم کو گلناز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو، ملازمت میں ایسا ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میرا بھی اسلام آباد ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ وہاں کسی سے واقفیت نہ تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے رہائش کا تھا۔ آفس سے نزدیک جو گھر تھے وہ کرائے کے لحاظ سے بہت مہنگے تھے۔ دور سستے مکان ملتے تھے تو آفس آنے جانے کی دقت ہوتی تھی۔ اسی سوچ میں خاموش بیٹھا تھا۔ یہ میرا آفس میں پہلا دن تھا۔ ساتھ والی نشست پر ایک شخص نے نوٹ کیا کہ میں کسی پریشانی میں گم ہوں۔ تبھی اس نے مجھ کو مخاطب کیا، بھائی صاحب کیا بات ہے، ہم کو پریشانی بتائیے گا تو آپ کی مدد کریں گے۔ میں نے کہا کہ بھائی، میں یہاں ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں، اب رہائش کا مسئلہ ہے، اس شہر میں کوئی واقف بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، بھلا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ رہائش اور کھانے کی ذمہ داری میری سمجھو، اور کوئی بات؟ بس اور کوئی بات نہیں ہے، اور کیا چاہیے بھلا؟ یہ میرے عارف سے پہلی ملاقات تھی۔ ان دنوں میرے پاس سواری بھی نہیں تھی۔ اس نے چھٹی کے وقت مجھے اپنی گاڑی پر بٹھایا اور گھر لے گیا۔ آفس سے تھوڑی ہی دور اس کا مکان تھا۔ یہ اس کے تایا کا بنگلہ تھا جو بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ اب یہ عارف کے تصرف میں تھا۔ عارف یہاں اکیلا رہتا تھا اور کھانا بھی خود پکاتا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ وہ کھانا پکانے کا ماہر ہو چکا تھا۔ میں نے کھانے کی تعریف کی تو بولا، 7 سال سے گھر سے دور اکیلا ہی رہتا ہوں، کوکنگ میں ماہر ہو گیا ہوں۔ وہ بہت نیک اور صاف دل شخص تھا۔ اب ہم ساتھ رہنے لگے۔ مجھے کرائے کی بچت ہو گئی۔ کچن کا خرچہ ہم مل جل کر اٹھا لیتے تھے، لیکن کھانا وہی بناتا تھا۔ میں برتن سمیٹنے میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے اسے کہا، عارف 2 ماہ ہو چکے ہیں تم مجھ پر خرچہ کرتے ہو، کرایہ بھی نہیں لیتے اور کھانا بنانے کی زحمت بھی اکیلے برداشت کرتے ہو۔ اپنی گاڑی پر مجھ کو آفس لاتے لے جاتے ہو، کم از کم پیٹرول کے پیسے مجھ سے لے لیا کرو اور میں اپنے کام بھی خود کروں گا۔ کہنے لگا، یار
کیسی باتیں کرتے ہو؟ دوستی میں اس قدر حساب کتاب نہیں چلتا۔ آئندہ اس قسم کی باتیں مت کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے اس قدر خلوص سے کہا کہ میرے دل سے بوجھ اتر گیا۔ وقت اچھا گزرتا رہا کہ ایک روز جب کہ وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اتنی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی کہ میں مبہوت ہو رہ گیا۔ اس نے عارف کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ کام سے گیا ہوا ہے۔ لڑکی نے دوسری کوئی بات نہ کی، اپنا نام بتا کر چلی گئی۔ وہ شام کو لوٹا۔ میں نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی تھی۔ اس نے اپنا نام بتایا اور چلی گئی۔ وہ میری کالج کی کلاس فیلو ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے، جبکہ گلناز کی ضد ہے کہ وہ شادی مجھ ہی سے کرے گی۔ میرے والدین کئی بار رشتے کے لیے اس کے گھر جا چکے ہیں، اس کے والدین سے کافی منت سماجت بھی کی ہے، وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے۔ اسی پریشانی میں آئی تھی۔ وہ کیوں راضی نہیں ہیں؟ وہ اس کی شادی اس کے کزن سے کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ پڑھنے گیا ہوا ہے۔ وہ دوبارہ آئے گی، ذرا دھیان رہے۔ اگلے روز وہ پھر آئی۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے مسئلے پر باتیں کرنے لگے۔ گلناز کہہ رہی تھی کہ ابو تو مانتے ہی نہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ تم ہی کوئی مشورہ دو کہ کیا کریں۔ لو، تم تو مجھ سے بس پوچھتے ہی رہ جاؤ گے اور ابو میری شادی کر دیں گے۔ تم نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں۔ کئی بار اپنے والدین کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجا ہے، اب اور کیا کروں؟ تاریخ طے ہو چکی ہے اور راہیم امریکہ سے آ رہا ہے۔ اف، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ مرنا کیا مانی؟ والدین کی فرما بردار رہو، کر لو شادی، میں تم کو بھگانے سے تو رہا۔ پھر گلناز پریشان سی چلی گئی۔ عارف بھی افسردہ ہو گیا۔ میں نے اس کو دلاسا دیا کہ خاطر جمع رکھو، میں دوست ہوں، کس دن کام آؤں گا، تمہارے مسئلے کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ عارف نے بتایا کہ گلناز کے بھائی کے لیے کسی اچھے ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اخبار میں اشتہار بھی دیا ہے، اگر تم اخبار کے دیے نمبر پر فون کرو، کیا خبر بات بن جائے۔ اس نے نمبر دیا اور میں نے فون کر دیا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے مجھ کو گھر پر ملنے کا وقت دے دیا۔ میرا انٹرویو گلناز کی امی نے لیا اور مجھ کو بطور ٹیوٹر رکھ لیا۔ اس طرح میری ان سے راہ و رسم ہو گئی۔ روز شام کو عارف کی خاطر گلناز کے بھائی کو ٹیوشن پڑھانے جانے لگا۔ اس کے والدین مجھ کو اچھا جانتے تھے۔ والد سے جب سامنا ہو جاتا محبت سے بات کرتے اور سلام دعا کر لیتے۔ میں ان سے بات کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک روز وہ گھر آئے تو میں اپنے شاگرد کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ اس کے والد میرے پاس آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور اپنائیت سے باتیں کرنے لگے۔ پوچھا، کہاں جاب کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ میں نے سچ بتا دیا۔ اپنے کولیگ عارف کے پاس رہتا ہوں۔ موقع غنیمت تھا، میں نے عارف کی تعریفیں شروع کر دیں۔ یہ بھی کہہ دیا کہ بہت نیک اور شریف نوجوان ہے، اگر آپ ہمدردی سے اس کے بارے میں سوچیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ وہ میرا کولیگ ہے۔ یہ سن کر موصوف کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، مگر ضبط کر گئے۔ جانے کیسے ضبط کیا، ورنہ چہرہ تو بتا رہا تھا کہ میرے منہ پر تھپڑ مار دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر انہوں نے کہہ دیا کہ میری بیٹی کی منگنی میرے بھتیجے سے ہو چکی ہے۔ آئندہ یہ بات کبھی مت کرنا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہاں عارف کی دال گلنے والی نہیں ہے، لہٰذا خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے سوچا کہ بیچارے عارف کو یہ سب بتا کر کیا تکلیف پہنچاؤں کہ اس کے خوابوں کی تعبیر یہاں سے اب کبھی اسے ملنے والی نہ تھی۔ اگلے دن سے میں نے گلناز کے گھر ٹیوشن پڑھانے جانا چھوڑ دیا اور عارف سے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے منع کر دیا ہے۔ میں خود جانا نہ چھوڑتا تو بھی وہ مجھ کو گھر سے آنے سے منع کرنے والے تھے۔ تبھی 1 ماہ سے پہلے ہی گلناز کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ اس کے والد نے ارحم کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا اور ٹیلی فون پر ہی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا۔ اب گلناز کے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگ گئی تھی۔ اس کی ملازمہ آ کر اس کا احوال بتاتی تھی۔ جب نکاح کے بارے میں ملازمہ نے عارف کو بتایا تھا، اس نے ملازمہ کی باتوں کو ضبط سے سنا، لیکن اس کے جانے کے بعد اپنی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھ دیے جیسے اس کی دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہوں۔ وہ اوندھے منہ بستر پر پڑ گیا۔ میری ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اپنے دوست سے کوئی بات کروں۔ رات کو بالآخر اس کے پاس جا کر بیٹھا اور کہا، عارف، اللہ تعالیٰ کی مرضی جان کر قبول کر لو، کیونکہ اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا، شاید کہ اسی میں کوئی بھلائی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا جواب دیتا؟ آج اس کے ارادوں کے محل زمیں بوس ہو چکے تھے۔ اسے سمجھانا بیکار تھا۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور اپنے کمرے کو بند کر کے سو گیا۔
سویا کہ نہیں یہ تو میں نہ دیکھ سکا۔ بہرحال آج وہ کلی طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ چپ چپ رہنے لگا۔ آفس جاتا، خاموشی سے کام کرتا۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا۔ راستے میں مجھ سے بھی کلام نہ کرتا، کھانا بھی کم کر دیا، بمشکل چند لقمے لیتا تھا۔ پھر وہ بیمار رہنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ اس کی والدہ بیمار ہیں، وہ گھر جا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بے شک تایا کے مکان کی چابیاں رکھ لو اور یہاں رہتے رہو جب تک کہ وہ بیرون ملک سے لوٹ کر نہیں آ جاتے۔ میں نے کہا دوست میں بھی یہاں چند ماہ رہوں گا جب تک تبادلہ نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اگر تبادلہ ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا، ورنہ چابیاں پڑوس میں دے دینا، میں ان سے لے لوں گا۔ اگلے روز وہ گاؤں چلا گیا۔ میں اس کو اڈے تک چھوڑنے گیا۔ اس کے 2-4 خطوط آئے۔ آخری خط میں لکھا تھا کہ میں دبئی چلا گیا ہوں، میرا تبادلہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا کوئی خط مجھے نہیں ملا، اس کا پتہ بھی میرے پاس نہیں رہا۔ اس واقعے کو 3 برس ہو گئے۔ دل میں خلش سی رہتی تھی کہ کاش اس سے مل پاؤں، اس کے گاؤں جا کر معلوم کروں، بس وقت ہی نہیں ملا۔ اگرچہ میں عارف کو بھلا نہ سکا تھا، مگر وقتی طور پر وہ میرے دھیان سے اتر گیا تھا کہ آج گلناز کے آ جانے سے ساری کہانی ذہن میں تازہ ہو گئی ہے۔ خدا جانے وہ کیسے اتنے دنوں بعد مجھ کو ڈھونڈتی یہاں تک آ پہنچی ہے، کیا بات کرنا چاہتی ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہی ہوگی۔ ابراہیم کی زبانی یہ کہانی سن کر میرے دل میں گلناز کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا کہ اب اگر وہ آئی تو میں بٹھا لوں گی اور آپ کو 2 دفتر فون کر کے بلوا لوں گی۔ توقع کے مطابق ہفتہ بعد وہ پھر آ گئی۔ چھٹی کا دن تھا، ابراہیم گھر کا سودا لینے گئے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو خوش آمدید کہا، اس کا اعتماد قائم ہوا۔ میرے بلانے سے وہ گھر کے اندر آ گئی۔ میں نے اس کو بٹھایا اور تواضع کی، اتنے میں ابراہیم بھی آ گئے۔ سلام دعا کے بعد گلناز نے ان کو بتایا کہ میرا ٹیلی فون پر نکاح ہوا تھا لیکن فسخ کرا لیا گیا تھا کیونکہ ارحم نے امریکہ میں شادی کی ہوئی تھی۔ اس صدمے سے ابا بیمار ہو کر چلے گئے۔ اب میں خود مختار اور آزاد ہوں۔ میری امی میری شادی عارف سے کرنے پر راضی ہیں۔ انہوں نے ہی کہا ہے کہ تم سے رابطہ کروں اور تم عارف سے رابطہ کرو۔ ابراہیم نے گلناز کو بتایا کہ ان کا عارف سے رابطہ نہیں ہے اور نہ علم ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ اس نے دبئی جانے کے بعد رابطہ رکھا ہی نہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ فرصت ملتے ہی عارف کے گاؤں جا کر پتہ معلوم کریں گے۔ 10 دن بعد عید تھی جس میں ابراہیم کو 4 چھٹیاں مل گئیں تو ابراہیم فوراً عارف کے گاؤں گئے۔ پتہ چلا کہ وہ دبئی سے اپنے دوست کے ساتھ پاس لندن چلا گیا ہے اور لندن کا پتہ گاؤں والوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اپنا پتہ اس نے اپنے قریبی عزیزوں تک کو نہ دیا تھا۔ اس کے والدین اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے جو مسقط میں رہتا تھا۔ ابراہیم نے گلناز کو بتا دیا کہ گاؤں سے تو پتہ معلوم نہ ہو سکا، بہرحال کچھ دوستوں کے پاس جا کر ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے، مل گیا تو اطلاع کرا دیں گے۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے اور ابراہیم کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پنڈی سے ہم چلے گئے۔ گلناز سے بھی اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکی۔ اتفاق کی کمپنی نے ٹریننگ کے لیے ابراہیم کو لندن بھجوا دیا اور میں اپنے میکے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم کا لندن سے فون آیا۔ مجھے بتایا کہ ان کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کے ذریعے عارف سے ہو گئی ہے، وہ ان کو اپنے گھر لے گیا ہے۔ میں عارف کو گلناز کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن نہ بتا سکا کیونکہ اس نے شادی کر لی ہے اور بیوی بھی اس کی لندن نژاد پاکستانی ہے۔ اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے، سو ہمت نہ ہوئی کہ اسے گلناز کے بارے میں بتاتا کیونکہ یہاں وہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ اب اگر گلناز تم سے ملنے آئے تو تم اس کو بتا دینا کہ وہ جھوٹی آس میں نہ رہے، کیونکہ مجھ کو لگتا ہے کہ عارف گلناز کو نہ پا سکنے کے غم کو بھلا چکا ہے۔ ابراہیم نے مجھ سے کہا، سامیہ اب تم مشورہ دو کہ میں عارف کو گلناز کے بارے میں کیسے آگاہ کروں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب یہ دونوں نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، جو چاہیں عارف سے کہہ دیں۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد گلناز مجھ کو ڈھونڈتی ہوئی اس شہر بھی آ گئی جہاں میرا میکا تھا، کیونکہ اس کی لگن سچی تھی جو اسے چین نہ لینے دیتی تھی۔ تبھی میں نے اس کو بتا دیا کہ عارف شادی کر چکا ہے اور خوش و خرم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح ہی تو ہوا تھا۔ شراب کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو تم گھر بسا لو اور آئندہ کے لیے سوچو۔ عورت کو اپنا گھر اور تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا۔ گلناز کو میں نے سمجھایا تھا، اس وقت تو کیا سوچتی جب میں نے اس پر حقیقت آشکار کر دی، تب تو آنکھیں اس کی دریا ہو گئی تھیں۔ بعد میں بھی کبھی شاید اس نے سوچا ہوگا۔ اس کے بعد گلناز میرے پاس کبھی نہیں آئی اور مجھے بھی زندگی کے کاموں نے فرصت نہ دی کہ اس کو تلاش کرتی اور اس کے پاس جاتی۔ وقت گزرتا گیا
اور ہم نے اس واقعے کو بھلا دیا۔ ہمارے بچے ہو گئے، میں بچوں کی پرورش میں مصروف رہی اور ابراہیم روزی کمانے کے چکر میں لگے رہے۔ ان کی ترقی ہوتی گئی، محنتی تھے، دیانتدار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اور رزق کے دروازے روز بروز کشادہ رکھے۔ یوں ہی 20 برس بیت گئے۔ ابراہیم کی خواہش تھی کہ ہم لندن سیٹل ہو جائیں، لیکن حالات اجازت نہ دیتے تھے۔ بالآخر ایک روز ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کر دیا اور ہم بچوں سمیت لندن شفٹ ہو گئے۔ پاپڑ تو بڑے بیلنے پڑے، لیکن میرے میاں کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی کہ اچھی جاب مل گئی، گھر بھی مل گیا، زندگی میں سکون آ گیا۔ تو ایک روز ابراہیم کو عارف کا خیال آ گیا۔ کسی دوست کے ذریعے پتہ وغیرہ معلوم ہو گیا تو اسے فون کیا اور ہم میاں بیوی کو اس نے مدعو کر لیا۔ ہم ان کے گھر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گلناز نے ہمارا استقبال کیا۔ میں عارف سے تو پہلے نہ ملی تھی، مگر گلناز سے تو مل چکی تھی۔ اس نے بہت گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ گلناز عارف کی بیگم کی حیثیت سے ملی تھی۔ جس بات کو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ممکن نہیں رہی، اس کو ممکن دیکھ لیا تو حیرت ہی ہوئی تھی۔ گلناز سے بتایا کہ جب ہماری شادی ہونا چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی، لیکن آپ سے بالآخر آخری ملاقات کے بعد 7 برس بعد جب عارف لندن سے پاکستان آئے تھے تو مجھ سے ملنے آئے تھے۔ تب ان کی امریکن نیشنل بیوی ان سے طلاق لے چکی تھی اور وہ بچی بھی لے گئی جو در حقیقت اس کے پہلے خاوند سے تھی۔ ان کا نبھا تھوڑے عرصے رہا۔ گلناز نے بتایا، پس تقدیر میں عارف سے شادی کا بندھن لکھا تھا، لہٰذا ہم نے شادی کر لی۔ اس وقت میری امی زندہ تھیں۔ میری عارف سے شادی پر وہ بہت خوش ہوئیں، جیسے ان کو سکون مل گیا ہو۔ ہماری شادی کے 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا، تبھی عارف لندن سے آ کر مجھے ساتھ لے آئے۔ اب ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کا کبھی میں نے خواب دیکھا تھا۔ عارف کو بھی میرے ساتھ سے سکون ملا ہے۔ شاید ہم کو رب نے پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے کیا تھا، لیکن درمیان میں ایک مدت جدائی کی رکھ دی تھی۔ وہ مدت ہم نے ایک دوسرے کی جدائی میں کاٹی، اور اب دعا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک ہمارا ساتھ رہے اور ہم کبھی جدا نہ ہوں۔ میں نے کہا آمین۔ گلناز، اللہ نے تمہاری آرزو پوری کی ہے، لیکن ایسا اس دنیا میں کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک بار بچھڑ کر پھر اس طرح مل جائے جیسا کہ تم عارف سے ملی ہو۔ شاید سچی لگن اسی کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔